بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الاعلیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین، فکر آخرت اور عقیدہ آخرت اصلاح اعمال کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے۔ یعنی مرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ایک ایسا انقلابی عظیم عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے اس عقیدے کو مان لیا، دل سے مان لیا، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، تبدیلیاں آ گئیں، اور قرآن کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ جن قوموں نے، جن جماعتوں نے، جن افراد نے عقیدہ آخرت کو مان لیا، اس کی زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، انقلاب آ گیا۔ وہ قوم جو پہلے ظالم و جابر تھیں، وہی قوم اب ایک دوسرے کے علمبردار بن گئے۔ جو قوم پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی قوم اب ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ جو قوم پہلے چور تھے، ڈاکو تھے، زناکار تھے، وہی قوم اب امین بن گئے، صادق بن گئے،
لیکن جن قوموں نے، جن جماعتوں نے، جن لوگوں نے عقیدہ آخرت کو نہیں مانا، اس کا انکار کیا، تو قرآن کے واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ ان لوگوں نے، ان جماعتوں نے زمین میں فساد مچایا، فساد برپا کیا، خون ریزیاں کیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے عقیدہ آخرت کو ماننے کی صورت میں اور نہیں ماننے کی صورت میں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ آخرت ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو مان لینے کی صورت میں ایک انسان کے اندر ایک ہیراجار آ بیٹھتا ہے، اسے قدم قدم پر منع کرتا ہے، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ہر چھوٹا موٹا گناہ سے اسے روکتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ آخرت کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی وجہ سے۔ آئیے ذرا، چونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے خطبہ جمعے کے اندر میں، فکر آخرت کسے کہتے ہیں اس کی چند مثالیں ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے دیکھنا چاہیں گے۔ آئیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین سے مال غنیمت آیا، اور اس مال غنیمت میں کیا ہوا؟ مشک و عنبر آئی، یہ خوشبو ہوتی ہے مشک و عنبر، وہ آئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو تلاش کیا مشک و عنبر کو تقسیم کرنے کے لیے، بانٹنے کے لیے۔ تو ان کی بیوی نے کہا، ان کی صاحبہ نے کہا، آپ کسی اور کو تلاش کیوں کرتے ہیں؟ آپ، میں خود اس خوشبو کو میں تقسیم کر دوں گی، آپ کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ آپ، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نہیں، تم خوشبو کو تقسیم نہیں کرو گی، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، تم یہ مشک و عنبر تقسیم کرو گی، بانٹو گی تو کیا ہوگا؟ تمہارے ہاتھ میں لگ جائے گا، وہ ذرا سا وہ خوشبو عنبر تمہارے ہاتھ میں لگ جائے گا، اور تم اسے اپنے کپڑوں میں مل لوگی، بدن میں مل لوگی، اور مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ ذرا دیکھیں آپ، یہ خوف الہی، یہ فکر آخرت، ذرا سوچیں آپ، تقسیم کرنے میں کتنا ہاتھ میں آئے گا، یہ خوشبو کتنی آئے گی آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈر رہے ہیں اللہ کے جواب دہی سے کہ اگر خوشبو تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، ذرا سی خوشبو، اور وہ اپنے بدن میں مل لوگی، تو اس کی وجہ سے بھی مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ تمہاری بیوی نے خوشبو تقسیم کیا تھا اور وہ خوشبو تمہارے ہاتھ میں لگ گئی تھی، تم نے اسے اپنے بدن میں مل لیا تھا، اس کا جواب مجھے دو۔ دیکھیں یہ خوف ہے، یہ فکر آخرت ہے، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ شان، اتنی بڑی فضیلت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جس گلی سے یہ گزر جائیں، جہاں سے یہ چلے جائیں، شیطان وہاں آتا نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ فضیلت، پھر بھی ڈر، پھر بھی فکر آخرت، اور یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کی ایک آیت کریمہ ان کے سامنے سے آتی ہے، کیا؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً تیرا رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ جب یہ عذاب آ جائے گا، ما له من دافع، کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ہٹانے والا نہ ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ آتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں تو اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ ڈر رہے ہیں۔ یہ ہے خوف الہی اور یہ ہے فکر آخرت۔ محترم سامعین، اس واقعے کے اندر میں ایک نصیحت ہے، بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو حاکم وقت ہیں، جو خلیفہ وقت ہیں، جو بادشاہ وقت ہیں، جو ذمہ دار ہیں۔ ان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتا ہے، کچھ آتے ہیں پیسے، روپیے پیسے، کیوں؟ رفاہی کام کے لیے، عوام الناس کے لیے۔ لیکن کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس مال و دولت کو، اس سامان کو رفاہی کام میں لگانے کے بجائے، عوام الناس کو دینے کے بجائے اپنے مفادات میں، اپنے خواہشات میں، اپنی ذات میں خرچ کرتے ہیں۔ انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کر لے۔ دیکھیں یہاں ڈر رہے ہیں، مال کس کا ہے؟ مال غنیمت کا، تقسیم کرنے کی لائے نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ ڈر رہے ہیں۔ تو یہاں عبرت ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ذمہ دار کہیں کا بھی ہو، پورے ملک کا ہو، کچھ خاص قوم کا ہو، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ چیز آپ کی نہیں ہے، یہ چیز عوام الناس کی ہے، یہ امانت اس تک پہنچا دیں آپ۔ اسی طرح دیکھیں آپ، فکر آخرت کیا ہوتی ہے۔ ایک ترمذی کی حدیث ہے،
ایک صحابی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کچھ غلام ہیں اور وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، میری باتوں کو مانتے نہیں ہیں، تو میں اسے مارتا ہوں، 2 ہاتھ لگا دیتا ہوں۔ تو ذرا مجھے بتائیں آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ان کے ساتھ حساب و کتاب کیسا ہوگا میدان محشر میں؟ تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں صحابی رسول سے، اے میرے صحابی، تمہاری سزا اور اس کا گناہ جو گناہ کیا تمہارے ساتھ، بدتمیزی، نافرمانی، بد اخلاقی، دونوں کو تولا جائے گا، دونوں کا حساب کتاب کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے کم نکلی، ان کا گناہ زیادہ ہو گیا، تب تو تمہیں ثواب ہوگا، اجر ملے گی، اچھی بات ہے بہت۔ اور اگر تمہاری سزا اس کے گناہوں کے برابر ہو گئی، تب کوئی بات نہیں، نہ عذاب نہ ثواب۔ لیکن اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ جب یہ بات سنی صحابی رسول نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چیخنے لگے، چلانے لگے، رونے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہیں، آج سے میں یہ سارے غلام کو آزاد کرتا ہوں، میں کیوں اس کو اپنے پاس میں رکھوں گا؟ ہو سکے میں کچھ غلطی کر جاؤں، مار دوں، 2 بات بول دوں جذبات میں، اپنی خواہشات میں، اس سے اچھا یہ سمجھتا ہوں میں آج سے آپ گواہ ہیں، میں غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ فکر آخرت، یہ تصور آخرت ذرا سوچیں آپ۔ حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، اتنا امید ہم نہیں کر سکتے ہیں اس صحابی رسول سے وہ ظلم ذاتی کریں گے، لیکن دیکھیں یہ فکر آخرت ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں 2 بات بول دوں اور میری پکڑ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میدان محشر میں۔ تو سب غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے، کیا تم نے قرآن کی ایک آیت کریمہ سنی نہیں ہے؟ تم نے پڑھی نہیں ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم میدان محشر میں قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، ہم سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی انسان پر، کسی بھی ذات پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی یا گناہ کیا ہوگا تو اسے ہم لائیں گے، اسے ہم ظاہر کر دیں گے اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی ہیں۔ تو جب یہ سنی یہ آیت کریمہ صحابی رسول نے تو مان لیا کہ آج سے یہ میرے غلام آزاد ہیں، اب گواہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ واقعہ ہے محترم سامعین، اس واقعے کے اندر بھی بہت بڑا پیغام ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے ذمہ دار ہیں اور ان کی ذمہ داری میں رعایا عوام الناس جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ ذمہ دار پورے ملک کا ہو، حاکم وقت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذمہ دار پورے صوبے کا ہو، CM کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذمہ دار مسجد کا ہو، چاہے وہ ذمہ دار مدرسے کا ہو، چاہے وہ ذمہ دار جمعیت کا ہو، چاہے وہ ذمہ دار جماعت کا ہو، ہر وہ ذمہ دار جس کے اندر میں لوگ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس میں پیغام ہے، نصیحت ہے کہ وہ اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر وہ حاکم وقت ہے، آپ کا وہ وزیر اعظم ہے، تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، بیجا اس پر ظلم نہ کرے، اس کے مال کو، اس کی دولت سے نہ کھیلے، اس کی عزت سے نہ کھیلے۔ اسی طرح وہ CM جو صوبے کا ہوتا ہے وہ بھی اپنے عوام الناس پر ظلم زیادتی کا شکار نہ ہو، اس پر ظلم زیادتی نہ کرے، بیجا یوں ہی۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو کسی کمپنی کے اونر ہیں، مالک ہیں، اور اس اونر کے ماتحت میں، اس مالک کے ماتحت میں ورکرز کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہیلپرز کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسے بھی چاہیے کہ اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، جب چاہے کام سے نکال دے،
جب چاہے تنخواہ کاٹ لے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس حکومت ہے، منصب ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اپنی طاقت و قوت کا، اپنے عہدہ منصب کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، چاہے وہ ورکر ہوں، چاہے وہ آپ کے خادم ہوں، چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں، والدین، باپ، اس سے چاہیے کہ اپنے نیچے والے لوگوں پر، مثال کے طور پر اس کے ماتحت میں اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے بوڑھے والدین ہیں، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کس کا؟ بوڑھے والدین کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ جو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شوہر ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم مال کماتے ہیں، جو چاہیں وہ بولیں، ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، اپنے والدین کو جو چاہیں گھر سے نکال دیں ہم، تو نہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، اس سے اچھے سے، پیار سے، محبت، الفت سے سلیقہ اختیار کریں، اس کے ساتھ معاملات کریں ہم۔ تو دیکھیں آپ، یہ ضروری ہے، جو بھی آپ کی ماتحت کے اندر میں آتے ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اب ذرا غور کریں، آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کیا مزاج بن چکا ہے؟ عام طور سے کیا مزاج ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، بس یہ کر لو، آپ بڑے متقی ہو گئے۔ عام طور سے یہ مزاج سب کا بنا ہوا ہے۔ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، جو یہ کام کر لے عام طور سے اسے بڑا متقی پارسا سمجھا جاتا ہے، نیک مانا جاتا ہے۔ لیکن جب دیکھیں گے آپ، انہی لوگ کے اخلاقیات، معاملات اچھی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے معاملات، نمازی تو بڑے اچھی ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے ہیں، لیکن جب ان کے معاملات ٹٹولیں گے، دیکھیں گے، تو پتہ چلے گا ان کے معاملات، ان کے اخلاقیات بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، جمعیت و جماعت کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، غلط ہیں۔ مسجد میں تو آئیں، بڑے نیک بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ان کے معاملات، بزنس میں، تجارت میں، چھوٹے کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، بیووں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بڑا ہلکا میں لے لیا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بس نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بس کر لو، یہ بڑے متقی، بڑے اچھے ہو گئے، لیکن جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ ہے، معاملات ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اور یہ اتنا سخت چیز ہے۔ جو آدمی نماز میں آگے ہو، ماشاءاللہ اچھی آگے ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ نماز میں، روزے میں، حج میں آگے ہیں، اسے چاہیے کہ حقوق و معاملات میں بھی آگے رہیں۔ دیکھ لیں آپ، حقوق و معاملات کا تعلق کتنی سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے، ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا لیں آپ۔ جو لوگ نماز میں آگے ہیں لیکن حقوق میں، معاملات میں پیچھے ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے یہ حدیث بلا قابل غور ہے، نصیحت کے قابل ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ مسلم کی ایک حدیث ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب مفلس اسے ہی جانتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو۔ مجھے تو وہی پتہ ہے، وہی معلوم ہے، سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ عام طور سے غریب اسے مانا جاتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، اور گھر کے محلات نہ ہو، زیورات نہ ہو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس غریب یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس غریب وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن نماز کا پہاڑ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، تقویٰ لے کر آئیں گے، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نماز کا درجہ توحید کے بعد میں ہے، ذرا غور کریں آپ، نماز کا درجہ توحید کے بعد میں ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑے متقی ہوں گے، تقویٰ کا پہاڑ لے کر آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ایک طرف تو یہ حال ہے، بڑے اچھے ہیں، بڑے متقی ہیں، مسجد کے اندر میں تہجد گزار ہیں، لیکن دوسری طرف کیا حال ہے آپ کا، آپ کے اخلاقیات، آپ کے معاملات بچوں کے ساتھ،
بیوی کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ. حدیث موجود ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. یہ ان کے معاملات تھے. دنیا میں کیا کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی پر الزام بہتان تراشی لگا دیا ہوگا، کر دی ہوگی، دنیا کے اندر کسی کا مال ناجائز کھا لیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کا خون بہا دیا ہوگا، دنیا کے اندر کسی کو مارا ہوگا ناجائز طریقے سے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے زکوٰۃ، ساری تلاوت کہاں جائے گی؟ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے سارے نیک اعمال، آپ نے نماز پڑھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، روزہ رکھا اچھی بات، تلاوت کیا اچھی بات، زکوٰۃ دیا اچھی بات، اب سارے اعمال کو اس کو دے دو. اب جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا آپ نے نا، سارے نیک اعمال کو لے کر چھین کر مظلوم کو دے دیا جائے گا. پھر بھی اگر حق باقی رہ جائے گا تو اب اس کے گناہ آپ پر لاد دیے جائیں گے. اب پھر بھی حق باقی رہ جائے گا تو اب اس کے گناہ جو آپ نے کیے نہیں ہیں، گناہ آپ کے نہیں، گناہ اس کے ہیں، اب اس کے گناہ لے کر آپ پر لاد دیا جائے گا. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اب تک تو یہ سمجھ رہا تھا ہم تو بڑے متقی ہیں، لمبی لمبی داڑھی ہے، ٹوپی کرتے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اب تک جو یہ سمجھ رہا تھا جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جائے گا. یہ الحمدللہ کتنی یہ حدیث کتنی دردناک ہے، دل کو دہلا دینے والی ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے جو نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں تو بڑے آگے لیکن معاملات میں درست نہیں ہے. وہ دیکھیے غلطی انسان سے ہوتی ہے، غلطی انسان یہ غلطی کا پتلا ہے. اب وہ غلطی کیوں کیا اس کے ساتھ بات بند کر دیں گے ہم، وہ غلط ہے نہیں، وہ اللہ سمجھے گا، وہ اللہ پر چھوڑ دیجیے. آپ اللہ اس کے ساتھ معاملات کیسا کرے گا وہ جانے، لیکن آپ کے معاملات اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو جواب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دیے بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ توبہ کر لے، رات میں رو لے، لیکن آپ کے معاملات غلط ہی رہیں گے. آپ موت تک تو یہ نہ سوچیں آپ وہ ایسا کیا میرے ساتھ، ذاتی معاملات کچھ بھی معاملات ہو، اندرونی معاملات کی وجہ سے اس سے بات بند کر لیں، اس کو برا بھلا بولیں تو اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہے. تو دیکھ لیں تو اتنے بڑے معاملات لے کر جائیں گے آپ، نماز کا پہاڑ، زکوٰۃ کا پہاڑ، لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں چلے گئے. تو کیا فائدہ ہوا ایسی نماز سے، ایسے روزے سے، ایسے قربانیوں سے، ایسے صدقات و خیرات سے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا نا. محترم سامعین ذرا غور کریں، آپ ذرا سوچیں، آپ ایک انسان کتنی محنت سے، کتنی مشقت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں ہے. نمازیں پڑھنا، پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنا بہت بڑی بات ہے، اتنا آسان کام نہیں سمجھیں آپ. روزانہ فجر کی نماز میں اٹھنا، نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، خصوصاً سردی کے موسم میں بہت بڑی بات ہے یہ، اس کو آسان نہ سمجھیں آپ. روزہ رکھ لینا گرمیوں کے مہینے میں کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دینا، حج کو جانا. لیکن دیکھیں ذرا صاحب، ذرا غور کیجیے آپ، وہی انسان کتنا بدنصیب ہے، کتنا محروم ہے جو انسان دنیا میں کوشش کرنے کے بعد محنت کیا، بڑی محنت سے روزہ کو، نماز کو جمع کیا، لیکن دیکھیں آپ کسی پر ظلم زیادتی کر کے، دو بات بول کر، ظلم زیادتی کر کے، کسی کا مال لوٹ کر، آپ کسی کا خون بہا کر، کسی پر بہتان تراشی کر کے اپنی اعمال کو ضائع برباد کر دیتے ہیں، اتنے بڑے اعمال کو، اور جہنم میں چلے جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس سے بڑا مفلس غریب کون ہوگا؟ ذرا بتائیں آپ. کتنا اچھا نیک عمل کیا، دنیا میں کمایا، سب چیز کیا، لیکن دیکھیں دنیا میں نیک عمل کمانے کے بعد بھی وہاں فقیر ہو گئے. جا کے وہ دنیا میں مالدار تھا اعمال کے لحاظ سے نا، توحید اچھی تھی الحمدللہ، لیکن وہاں گیا تو غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا. تو یہ ہے غریب، یہی لوگ غریب ہیں، مفلس ہیں کہ دنیا میں نیک عمل کیا لیکن وہاں جانے کے بعد غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا. اس سے بڑا غریب اور کون ہو سکتا ہے بتائیں آپ. اسی طرح اب اور دیکھیں آپ، فکر آخرت کا ایک پہلو دیکھیں آپ، تصور دیکھیں آپ، کسے کہتے ہیں فکر آخرت اور خوف الہی. کہ دیکھیں شروع سے منصب، عہدہ کی لالچ سب کو محبوب رہی ہے، مرغوب رہی ہے. سب یہ چاہتا ہے ہم ذمہ دار بن جائیں، ہم بڑے بن جائیں، ہم حاکم بن جائیں، سب یہ چاہتا ہے. عہدہ منصب کی لالچ سب کے دل میں یہ پیوست ہے، محبوب ہے. لیکن دیکھیں جسے فکر آخرت ہوتی ہے نا، خوف الہی ہوتی ہے نا، وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، لینا نہیں چاہتے ہیں. وہ مجھے ذمہ دار مت بناؤ، کیوں وہ جانتے ہیں کہ کیا اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا. طبرانی کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی رسول
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی پر متعین کر دیا کہ آج سے آپ زکوٰۃ وصول کریں گے، آپ اس کے عامل ہیں، ذمہ دار ہیں، سارا پیسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا، کیا کرنا نہیں کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، پیسہ کہاں لگانا ہے وہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس کے بعد ذمہ دار تو بنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کر دیا کہ سن لو، ذمہ دار تو بن گئے آپ، زکوٰۃ کے عامل تو بن گئے، لیکن سن لیں آپ قیامت کے دن اس حال پہ مت آنا کہ اونٹ کو اپنے کاندھوں پہ لاد کے آؤ اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو۔ اسی طرح تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ گائے کو اپنے کندھوں پر لے کر آؤ اور وہ گائے ڈکار رہی ہو، آواز نکار رہی ہو۔ اسی طرح تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ بکریاں کو اٹھائے لے کر آؤ کندھوں میں اور وہ بکریاں ممیا رہی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ تم اس حال میں نہ آنا کہ زکوٰۃ ایسا اختیار مت کرو، اس میں خرد برد ایسا مت کرو کہ وہ زکوٰۃ لینے کی وجہ سے وہ جانور چلائے، ممیائے، آواز لگائے۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ مجھ سے شفاعت کرواؤ، سفارش کر دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ چوک ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ بات سنی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑا عذاب ہوگا، یہ خرد برد کرنے کا انجام یہ ہے آپ کا زکوٰۃ کے مال میں، تو اس وقت یہ کہا اس صحابی رسول نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی میں یہ عذاب ہونے والا ہے، خرد برد کرنے کا انجام یہ ہوگا زکوٰۃ کے مال میں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً ایسا ہی عذاب ہونے والا ہے، جو لوگ ایسا کریں گے زکوٰۃ کے مال میں خرد برد کرتے ہیں ان کا عذاب یہی ہونے والا ہے، اللہ کی قسم۔ جب یہ بات سنی صحابی رسول نے تو اسی وقت چلانے لگے، رونے لگے اور یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج سے میں یہ کام نہیں کروں گا، میں ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جب یہ بات سنی، یہ عذاب سنا، اتنا سخت عذاب ہونے والا ہے، جو مال میں خیانت کرنے والے ہیں تو اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ہے فکر آخرت اور یہ ہے خوف الہی۔ لیکن اس کا الٹا بھی دیکھ لیں آپ، جن لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا اور جو بن گئے، ان لوگوں نے اس کو اچھے سے نبھایا بھی ہے، انجام بھی دیا، یہ بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے نا خوف الہی کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے جو ذمہ دار بن گئے، ذمہ داری جسے مل گئی، ان لوگوں نے نبھایا بھی اچھی طریقے سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آخری بات کہ وہ خلیفہ بننے سے پہلے، خلافت کی ذمہ داری لینے سے پہلے بڑے وہ شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ ان کا کھانا شاہانہ، ان کا لباس شاہانہ، اچھی ہوتی تھی، ان کی سواری شاہانہ، بڑے اچھے انداز سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ بڑے امیر تھے، مالدار تھے، وہ خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ لیکن جب خلیفہ بن گئے، حاکم بن گئے، تو کیا ہوا؟ ان کی حالت کیا ہوئی؟ پورا دن خلافت کی ذمہ داری میں اپنے آپ کو لگا دیا کرتے تھے، کہاں کون مظلوم ہے، کون مسافر ہے، کون یہ ہے، سارا دن اپنی ذمہ داری اسی میں لگا دیا کرتے تھے۔ اور رات ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ رات ہونے کے بعد وہ جا کر اپنے گھروں میں جا کر، کونے میں جا کر، رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں گڑگڑاتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے وہ۔ تو ایک بار ان کی بیوی نے پوچھا، اے عمر آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ خلیفہ جب سے بنے ہیں، آپ سارا وقت اسی میں لگا دیتے ہیں، ذمہ داری کو پوری کرنے میں، پورا دن اور رات میں روتے ہیں، کیا بات ہے؟ اب اتنا گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو کہا، اے میری بیوی مجھے ڈر ہے، جو میرے حکومت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گمشدہ ہیں، جو مسافر ہیں، جو مظلوم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو غریب ہیں، اگر مجھ سے یہ کام نہ ہو سکا اس کی مدد، تو میں اللہ کے پاس جواب کہاں دوں گا؟ جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرے دل بیٹھ جاتا ہے، میرا دل بیٹھ جاتا ہے اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں، یہ فکر آخرت ہے۔ سارا دن لگے ہیں، رو رہے ہیں، رات میں پھر بھی ڈر، پھر بھی خوف الہی، یہ ہے فکر آخرت۔ اسی طرح یہی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں انگور کھانے کا دل چاہا، انگور کہ ذرا سا انگور کھایا جائے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی کیا گھر میں ایک پیسہ ہے، ایک درہم ہے؟ بولا کیا بات ہے؟ بولا مجھے انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، انگور کھانے کی آج مجھے خواہش ہوئی ہے۔ بولا کھا لیں آپ تو خلیفہ وقت ہیں، آپ مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس درہم نہیں ہے،
دینار نہیں ہے، آپ پیسہ لیں وہاں سے نکالیں، خرچ کریں، کھائیں آپ. بولے نہیں، مجھے میں انگور کی خواہش کو دبا لوں، نہ کھاؤں، خواہش کو مار دوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں جہنم میں ہتھکڑیاں مجھے لگ جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں. مجھے یہ بات منظور ہے، زیادہ آسان ہے کہ میں خواہشات کو دبا لوں، انگور نہ کھاؤں، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک انگور کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم دے دے. یہ ہے فکر آخرت. ایک پیسہ بھی نکال نہ رہے ہیں، حالانکہ وہ نکال سکتے تھے، وہ خلیفے وقت تھے، حاکم وقت تھے، وہ نکال سکتے تھے، لیکن نکالنے میں کیا حرج تھی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا نا، وہ تو حاکم ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، کیا کریں گے آپ؟ لیکن دیکھیں یہ ہے فکر آخرت. ایک پیسہ بھی وہاں سے لینا گوارا نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواہشات میں دبا لوں، نہ کھاؤں، یہ زیادہ آسان ہے، یہ زیادہ اچھا ہے اس کے بنسبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے، ہتھکڑیاں مجھے لگا دے. تو یہ ہے ہمارے سلف صالحین اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے. فرق ہو گیا ہے بڑا سلف صالحین میں اور ہمارے آج کے امتیوں میں. پہلے کے سلف صالحین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کچھ کرنے کے بعد کیا سمجھتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں. اور آج ہم کچھ نہ کر کے بھی سمجھتے ہیں بہت بڑا متقی ہیں. یہ فرق ہو گیا ہم میں اور صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین کے اندر میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کچھ کریں، توحید کو اپنائیں، عمل کریں، لیکن کبھی فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے موحد ہیں، اہل حق ہیں. ہو سکتا ہے اس فخر و غرور کی بنا پر اللہ آپ کے اعمال کو ضائع برباد کر دے. تو کرتے رہیں، آپ توحید کو اپنائیں، عمل کریں، لیکن آپ کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ مجھے توحید کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. یہ فخر نہ کریں آپ، ہاں سب کو بتائیں، آپ تبلیغ کریں، لیکن کبھی بھی فخر نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پارسا ہیں، سب لوگ تو گھٹیا ہیں، کمزور ہیں. نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے عمل کو اللہ ضائع برباد کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.